نواز شریف صاحب نے ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں کو چپ کرا دیا. اور چپ کیوں کرایا؟ کیونکہ فوج کا ذکر ہو رہا تھا. خطوں کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. جو 8 جج تھے وہ اب 4 رہ گئے. تحریک انصاف اپنے مینڈیٹ کا ماتم منا رہی ہے یا برسی منا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہوا ہے. السلام علیکم، میں امداد سمرو. نواز شریف صاحب کی ایک خبر ہے، ایک بیٹھک کی، ایک موقع کی، ایک واقعے کی بڑی دلچسپ خبر. جب نواز شریف صاحب نے ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں کو چپ کرا دیا. اور چپ کیوں کرایا؟ کیونکہ فوج کا ذکر ہو رہا تھا. فوج کا ذکر کیوں ہو رہا تھا وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا چپ بھائی چپ چپ چپ، خاموش. کیوں خاموش کروایا وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے. اور خطوں کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. خط ہیں، کبھی کدھر سے آ رہے ہیں، کبھی کدھر سے آ رہے ہیں. یوں لگ رہا ہے جیسے پرانا زمانہ واپس آ گیا، جیسے دوبارہ ڈاکیے کا کام جو ہے نا وہ چل پڑا ہوا ہے. حالانکہ خط و کتابت کے لیے اب ڈاکیے کا کام تو تقریباً رک گیا ہوا تھا. خط و کتابت ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہو رہی تھی، لیکن اب دوبارہ خط و کتابت. کبھی عمران خان صاحب خط لکھتے ہیں چیف جسٹس کو، کبھی عمران خان صاحب خط لکھتے ہیں آرمی چیف کو، کبھی ایک جج دوسرے جج کو خط لکھتا ہے، کبھی دوسرا جج تیسرے جج کو خط لکھتا ہے، کبھی 6 جج خط لکھتے ہیں، کبھی 4 جج لکھتے ہیں، کبھی 5 جج لکھتے ہیں خط اپنے چیف جسٹس کو یا سپریم جوڈیشل کونسل کو. اب پھر 4 ججوں نے خط لکھا ہے اور خط بڑا دلچسپ ہے. لیکن اس خط کی جو اصل چیز، جو اصل بات وہ یہ ہے کہ جو 8 جج تھے وہ اب 4 رہ گئے. کم از کم اس خط سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جج جو 12 جولائی والے، جو 8 جج صاحبان تھے، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے، وہ جج اب سارے کے سارے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے. ان میں سے صرف 3 جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے. خط کیوں لکھا منصور علی شاہ صاحب نے؟ ایک اور خط کیوں لکھا؟ بلکہ اس پر بات ہوگی. لیکن آغاز میں کروں گا آج، کیونکہ 8 فروری ہے اور 8 فروری کو عام انتخابات کی سالگرہ ہے اور تحریک انصاف اپنے مینڈیٹ کا ماتم منا رہی ہے یا برسی منا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہوا ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سے مینڈیٹ چھینا گیا، ان سے مینڈیٹ چوری کیا گیا، ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. لہٰذا عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ہم جلسہ کریں گے لاہور میں بھی اور سوابی میں بھی. لیکن لاہور والا جلسہ محسن نقوی صاحب کی وارننگ کے بعد وہ تو ختم کر دیا گیا. کل اعلان کر دیا گیا کہ نہیں جی نہیں، اس بار ہم تصادم اور ٹکراؤ اور انتشار نہیں چاہتے، ہم نہیں کریں گے انتشار. پیچھے ہٹ گئے. سوابی کا جلسہ بھی سوابی تک محدود، کیونکہ جو کچھ 26 نومبر کو یا جو پروپیگنڈا پی ٹی اے نے کیا تھا اس کے بعد لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ جو عمران خان صاحب ایک ماحول بنا رہے مسلسل، وہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں بھی، خیبر پختونخوا صوبے کی پولیس، یعنی جن کی حکومت ہے تحریک انصاف، ان کی پولیس تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کر سکتی ہے، ان کو اٹھا سکتی ہے، ان پر تشدد کر سکتی ہے، ان کو روک سکتی ہے جلسے اور جلوسوں میں جانے کے لیے. یعنی یہ بات اگر آپ عمران خان صاحب کے مزاج سے واقف ہیں تو پھر اچھی طرح سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے یا ان کو پارٹی نے بتا دیا ہے کہ لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں. لہٰذا کوئی بہانہ ڈھونڈو، کوئی ہیلا ڈھونڈو، کوئی لیم ایکسکیوز کوئی کسی کے اور کے کندھوں پہ ڈال دو کہ جی ہمارے لوگ تو تیار تھے نکلنے کے لیے، لیکن ہمارے صوبے کی پولیس نے نکلنے نہیں دیا، نئے آئی جی نے نکلنے نہیں دیا. اسی لیے مسلسل عمران خان صاحب جو پچھلے کچھ دنوں سے، جب سے آئی جی تبدیل ہوا ہے، تب سے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ الیمین گنڈاپور اگر آئی جی نے ہمارے لوگوں پر تشدد کیا، ہمارے لوگوں کو احتجاج سے روکا، جلسے جلوسوں میں جانے سے روکا، پھر تمہاری خیر نہیں ہے. الیمین گنڈاپور کو عمران خان صاحب مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں. تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر اس بار کے پی کے سے لوگوں نے نکلنے سے انکار کر دیا تو پھر ہم جواز کیا بنائیں گے؟ ہم جواز یہ بنائیں گے کہ ہمارے صوبے کی پولیس وفاق نے اپنے کنٹرول میں لے رکھی ہوئی ہے. حالانکہ 24 نومبر کو بھی صوبے کی پولیس وفاق کے کنٹرول میں تھی. اس وقت بھی آئی جی اختر حیات نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، ایک سرکولر جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جی کوئی پولیس افسر، کوئی پولیس اہلکار نہیں جائے گا کسی سیاسی جلسے اور جلوس میں. اس وقت بھی تمام ڈسٹرکٹ کے جو ڈی سی اوز ہیں انہوں نے ہدایات جاری کی تھی کہ کوئی سرکاری افسر کسی سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنے گا. اب بھی چیف سیکرٹری نے یہی احکامات جاری کیے ہیں کہ کوئی سرکاری افسر جو ہے کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں نہیں جائے گا. اس وقت بھی احکامات تھے، اب بھی احکامات ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا خیال تھا
کہ ہم جائیں گے اور اسلام آباد فتح کر کے لے آئیں گے 24 نومبر کو۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی آ گئی ہیں، وہ لیڈ کر رہی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی چیز نہیں، کیونکہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں نے یہ کرشمہ دیکھا، میں نے یہ کرامت دیکھی، میں نے یہ جادو دیکھا کہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں پولیس ہمارے اوپر شیلنگ کر رہی تھی، وہی شیل پولیس کی طرف واپس جا رہے تھے، میں نے دیکھا۔ عمران خان نے بار بار کہا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب، یا لوگوں کو سمجھاتے رہے، یہ باور کراتے رہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں ان کے اندر یہ شکتی ہے کہ وہ جادو ٹونے کے ذریعے جو ان کی طرف یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف جو مصیبت آئے گی وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور ان کی طرف جو کرنے والے ان کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ کر 24 نومبر کو لوگ نکلے کہ جی بشریٰ بی بی ساتھ ہیں، لیڈ کر رہی ہیں، ہمیں کیا، وہ سامنے ہے نا، تو اس کے بعد جو آئے گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور پھر یہ کہا بھی گیا کہ دیکھا وہ منٹوں میں اتنے بڑے بڑے کنٹینر جو ہیں وہ منٹوں میں یوں چٹکیوں کی طرح اڑ گئے۔ یہ کیسے اڑے؟ یہ دکھایا گیا، آپ کو ویڈیوز آپ کو دکھائی گئی، بتایا گیا۔ حالانکہ 100 200 400 لوگ خالی کنٹینروں کو دھکیل رہے تھے، تو کنٹینر تو پھر وہ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے، لیکن آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو تھا نا، یہ جادو تھا، یہ وہ طاقت تھی، وہ شکتی تھی بشریٰ بی بی کہ جو وہ پڑھ رہی تھی اس کی۔ تو وہ کے پی کے لوگوں کو نظر آ گیا کہ کتنی شکتی تھی، وہ شکتی تو وہاں پر خود بھی وہاں سے نکل گئی بشریٰ بی بی صاحبہ۔ تو اس بار عمران خان صاحب کو رپورٹیں ہیں کہ جناب لوگ نہیں نکل رہے، لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے یہ بہانہ بنا لیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو پولیس جو ہے کے پی کے کی پولیس وہ روکے گی، وہ مارے گی، وہ تشدد کرے گی، لہذا علی بن گنڈا پور اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ گنڈا پور کہتے ہیں اچھا جی میرے سے پیسے لے لو، 50 کروڑ ایک گنڈا پور صاحب نے دیے، 50 لاکھ جو اس جلسے کے لیے کہا جا رہا ہے اور دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے 26 نومبر کو جو گاڑیاں شاڑیاں توڑی گئی تھی ان کا خرچہ گنڈا پور صاحب نے الگ سے دیا۔ خیر یہ معاملہ دوسرا، خطوں پر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کے بھائی عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب جو گرفتار ہوئے تھے کل، وہ کل رہا ہو گئے، کیونکہ میرا ویلاگ ریکارڈ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد وہ رہائی ان کی ہو گئی۔ اور رہائی سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پہلے بھی معافی مانگی تھی، ٹی وی چینل پر بھی، اندر بھی جا کر انہوں نے کہا یار غلطی ہو گئی، کی ہو گیا جی، کی ہو گیا، معاف کر دو۔ اور دوسرا، بار کونسل جو ہے یا بار کی جو سیاست ہے، جو وکلاء کی سیاست ہے، اس میں فواد چودھری اس گروپ کے ساتھ ہیں جو حکومت کے ساتھ ہے، وہ حامد خان گروپ کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کا اثر رسوخ بھی چل گیا۔ اور ویسے بھی ظاہر معاملات کہیں اور سے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی رہائی ہو گئی، اور اندر جا کر انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ یار آئندہ ایسا نہیں کروں گا، معاف کر دو، وہ نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے کہا کہ کوئی میں نے معافی نہیں مانگی، بہرحال الگ معاملہ۔ تو وہ رہا ہو گئے۔ نواز شریف صاحب کی کہانی، اور پھر میں ججوں کے اوپر آؤں گا۔ ججوں کا معاملہ جو ہے وہ اب روٹین میٹر بن گیا نا، خط، ہر بار خط، وہ خط بھی 26 ترمیم کے خلاف، اس پر عمل نہ کرو، یہ ہے ڈیمانڈ بیسیکلی جج صاحبان کی، کہ 26 ترمیم پر عمل نہ کرو، چیف جسٹس کو خط لکھا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کل فیصل آباد ڈویژن کے جو اضلاع ہیں، فیصل آباد، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، چھنگ، وہاں سے پنجاب کے ارکان اسمبلی کے ساتھ ملاقات کی۔ میری معلومات یہ ہے کہ جی لوگ کافی شکایتیں کر رہے تھے کہ بھئی ڈپٹی کمشنر، اپنا ڈی آئی جی، آر پی اوز، ڈی پی اوز، وہ ہماری بات ہی نہیں مانتے، کوئی پٹواری ہماری بات نہیں مانتا، کوئی چپراسی ہماری بات نہیں مانتا، سارے کے سارے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو اتنا وزیر اعلیٰ ہاؤس نے وہ کر دیا، طاقتور کر دیا ہے کہ وہ ایم پی ایز ایم این ایز کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ جو کام کر رہے ہوں گے وہ کاموں میں ہمیں حصہ مت دیں، لیکن کم از کم ہماری اس میں انوالومنٹ آپ دکھائیں، کیونکہ پولیٹیکلی مٹیریلائز تو ہم نے کرنا ہے اپنے حلقوں میں۔ آپ کسان کارڈ دے رہے ہیں، ہمارے حلقے میں کسان کارڈ آ رہے ہیں، اگر وہ ڈپٹی کمشنر دے دے گا یا کوئی اور دے دے گا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم کم از کم اس میں لوگوں کے پاس جائیں، کہنے جوگے ہوں کہ بھئی دیکھو ہماری حکومت نے کیا ہے، تو اس سے ذرا پولیٹیکلی فرق پڑتا ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ شکایتیں کافی جمع ہو گئی تھی، تو نواز شریف صاحب نے بہت کم متحرک ہوتے ہیں، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، کچھ حالات ایسے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب مایوس بھی تھے، لیکن بہرحال اب اس مایوسی سے نکل رہے، کیونکہ کل فچ کی جو رپورٹ تھی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ بہتر تھی، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، وہ جو کوٹ پیکنگ کی گئی تھی عمران خان صاحب کے حق میں، کم از کم وہ جو ہے وہ اب صورتحال نہیں رہی۔ اب رد کوٹ پیکنگ جس کو کہتے ہیں، اس کے برعکس کوٹ پیکنگ کا معاملہ چل رہا ہے، وہ خط پر میں آتا ہوں۔ تو بہرحال کل لوگوں نے شکایتیں بھی لگائیں،
تعریفیں بھی کی مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کی، بڑی زبردست، بڑے اچھے منصوبے ہو رہے ہیں، بہت متحرک ہے، لیکن ہمیں ساتھ لے کر چلیں، بس شکایت یہ تھی کہ ہمیں ساتھ لے کر نہیں چل رہی۔ تو اس موقع پر ایک ایم پی اے صاحب تھے، میرے پاس اس کا نام بھی ہے لیکن میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کچھ سورسز میرے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کو کہ میاں صاحب بہت زبردست ہے، شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، آپ کا ویژن ہے، آپ کے ویژن کے مطابق یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، معیشت اسی کے اوپر چل رہی ہے، سارا کچھ زبردست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نظر ان کے ساتھ، فوج کے ساتھ جو نا آپ ذرا تھوڑے سے نام بنا کر چلیں۔ تو میاں نواز شریف خاموش ہو جائے، چپ کر جاؤ، بس ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، بیٹھ جاؤ۔ میاں صاحب کا اسٹائل ہے، جلسے میں تقریر بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، ایسے میاں صاحب کرتے ہیں، کوئی نعرہ لگا رہا تو اسی طرح میاں صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بس ٹھیک ہے۔ تو میاں صاحب نے وہ ذکر آگے بڑھنے ہی نہیں دیا فوج کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بس اس بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کے کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ یا وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ابھی کل ہی پتن کی رپورٹ ہے، اس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں سے میاں نواز شریف صاحب جیتے نہیں تھے، اور یہ ڈے 1 سے ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایسے پولنگ اسٹیشنز بھی میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کے سامنے آئے جہاں جو درج ووٹوں سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے۔ تو یہ اور میاں نواز شریف صاحب نے جو حاصل کیے وہ، اور کئی مطلب ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں نون لیگ کے صوبائی اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ اگر کہیں سے 10 ووٹ لے رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کو وہاں سے 400 ووٹ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی ڈسکریپنسیز جو تھی وہ سامنے آتی رہی، لیکن کل پتن کی رپورٹ بھی تھی۔ تو میاں نواز شریف صاحب ذرا تھوڑا سا اس وقت پس پردہ رہ کر ذرا کام کر رہے تھے، تھوڑے سے ان کو گلے بھی تھے، شکوے بھی تھے۔ بہرحال اب وہ جب ان کے سامنے بات آئی کہ جی فوج کے ساتھ معاملات، تو میاں صاحب نے کہا چپ کر دیں، اب بھائی چپ کر دیں، بس خاموش ہو جائیں۔ کل کی ایک اور چیز جو میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ لاہور کی رونق ہے۔ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں لاہور بڑا پر رونق ہوا قذافی اسٹیڈیم میں 117 دن کی ریکارڈ مدت میں قذافی اسٹیڈیم نیا تعمیر ہو گیا، اور کل ایک رنگا رنگ ثقافتی پروگرام تھا، اور اس میں عارف لوہار اور ان کے صاحبزادوں کی آتے نسیر کرا وہاں پر پرفارمنس، اور پورا اسٹیڈیم جھوم رہا تھا، پورا اسٹیڈیم جو پنجاب کے ثقافتی رنگ ہیں، بھنگڑا تھا، لڈی تھی، سارا کچھ تھا، ڈھول تھا، ایک چیز تھی جو کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی وجہ سے لاہور سے چھن چکے تھے۔ تو لگ کہیں نہ کہیں مجھے یوں رہا ہے لمبر آ جائیں تو وہاں کوئی ایونٹ چل رہا ہوتا ہے، ابھی پھر یہ آنا ہے اپنا کچھ یہ جو فورٹریس میں ہارس اینڈ کیٹل شو آنے والا ہے، کافی ساری ایکٹیویٹیز لاہور میں چل رہی ہیں، بسنت ہے، بسنت اس طرح پتنگ بازی تو نہیں ہوگی لیکن اس کو مختلف شکلوں میں منایا جا رہا ہے۔ تو رنگا رنگ ہوا ہے لاہور، آپ کینال روڈ پہ جائیں، مال روڈ پہ جائیں، جہاں جائیں آپ کو اس شہر میں ایک زندگی نظر آئے گی۔ تو وہ جو عمران خان صاحب مایوسیاں چھوڑ کر گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ مایوسیاں ختم ہو رہی ہیں۔ لوگوں نے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے پاکستان نہیں رہنا جی، پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، وہ سارے اس چیزوں سے ملک نکل رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو کل کا جو قذافی اسٹیڈیم کا شو تھا، وزیر اعظم بھی تھے، وزیر داخلہ اور پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی تھے، اور بڑا شاندار پروگرام تھا۔ اور آج یہاں پر اپنا ٹرائی نیشن سیریز کا میچ ہونا ہے قذافی اسٹیڈیم میں، تو رونقیں ہیں لاہور میں۔ یہ ضرور ہے کہ ذرا وہ جو روٹ لگنے کی وجہ سے سڑکیں اڑ کے بند ہوتی ہیں تو اس سے لوگوں کو ذرا پرابلم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مدعا، یہ معاملہ کہ لاہور اپنی کلچرل رونقوں کی طرف، ایکٹیویٹیز کی طرف واپس آ رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا خط۔ پہلے 6 ججوں نے خط لکھا تھا ہائی کورٹ کے، پھر بابر ستار صاحب کا خط آیا، پھر 5 ججوں کا خط آیا، اس سے پہلے اعجاز الاحسن صاحب کا اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا خط تھا، اس سے پہلے جسٹس قاضی فائزہ صاحب خط لکھتے رہے، اس وقت کے چیف جسٹس کو مسلسل لکھتے رہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو چلے گئے، لیکن منصور علی شاہ صاحب اب خط لکھ رہے ہیں اسی طرح جس طرح قاضی فیصل صاحب لکھا کرتے تھے۔ ایک فیصلہ آیا تھا 12 جولائی کو، 13 رکنی بینچ، مخصوص نشستوں کا فیصلہ۔ اس میں جج صاحبان جو تھے وہ 8 تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق، اور جو آزاد ارکان وہ اگر پی ٹی آئی میں جانا چاہیں تو ان کو ایک اور موقع دیا جائے گا۔ بہرحال اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا ابھی تک۔ اس فیصلے کی وجہ سے ایوان انکمپلیٹ ہے اور سینٹ بھی انکمپلیٹ ہے، کیونکہ سینٹ کا کے پی کے میں انتخابات نہیں ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، جسٹس منیب اختر صاحب تھے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، جسٹس حسن نظر رضوی، شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب، انہوں نے وہ فیصلہ دیا۔ اب کل ایک خط لکھا ہے، پہلے
ہائی کورٹ کے 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان اسی طرح کا خط لکھا، منصور علی شاہ صاحب بھی لکھتے رہے. اب دوبارہ ایک خط لکھا ہے ان 8 میں سے یعنی منصور علی شاہ صاحب کی جو لابی یا گروپ کہا جاتا ہے نا، ان میں سے اب وہ رہ گئے ٹوٹل 4. اس میں جو خط لکھنے والے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب. انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، اور خط میں وہ کہتے ہیں کہ 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو مؤخر کرنے کی درخواست کیا انہوں نے. اس سے پہلے بھی جب 4 نومبر کو سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا اور جس میں آئینی بینچز کی تشکیل ہونی تھی، تب بھی خط لکھا تھا کہ نہ کریں اجلاس، بلکہ اس پر تو انہوں نے ایک بینچ بھی بنا دیا تھا کہ فل کورٹ بنا دیا ہے، اور اپنے منیب اختر صاحب کے ساتھ مل کے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو سنیں گی. تو بہرحال اس پر عمل نہیں ہوا. تو 5 نومبر کو اجلاس ہونا تھا، 4 نومبر کو انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کی جو رجسٹرار آفس ہے انہوں نے وہ معاملہ نہیں لگایا تھا. بہرحال وہ پرانی بات ہے. خط میں کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 10 فروری کو شیڈیول ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج 15 نومبر پر تھا. اسلام آباد تبادلے کے بعد سپریم کورٹ کے لیے اہل کیسے ہو گیا؟ یعنی وہ ادھر آئے تو ادھر سے سینئر ہو گئے، سینئر ہونے کے بعد وہ ادھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے. خط کے متن کے مطابق آئینی طور پر مشکوک تبادلے کے بعد ایک جج کیسے سپریم کورٹ کے لیے اہل ہو سکتا ہے؟ قانون واضح ہے، جو براہ راست نہیں کیا جا سکتا وہ بالواسطہ بھی نہیں کیا جا سکتا. جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ خط کے مطابق آئینی ترمیم کیس کے فیصلے تک نئے ججز کی تعیناتی کا عمل روکا جائے. یہ پرانی ڈیمانڈ ہے، دوبارہ دہرائی گئی ہے. کم از کم آئینی بینچ کی جانب سے فل کورٹ کی درخواستوں پر فیصلے کا انتظار کیا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینئرٹی طے ہونے تک بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے. اب آئینی بینچ ہی 26ویں آئینی ترمیم کو سن سکتی ہے، کیونکہ سپریم 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے. آئین کی منشا یہی ہے، آئین کی مرضی یہی ہے کہ اب آئینی معاملات صرف اور صرف آئینی بینچ سنے گی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے قابل احترام جو دیگر ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آئین پر عمل مت کریں، آپ پہلے فل کورٹ بٹھائیں، فل کورٹ بنا کر پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ سپریم کے پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم کرنے کا اختیار ہے یا نہیں، پہلے ہم یہ دیکھیں گے. تو یہ ایک ظاہر انوکھا معاملہ ہے. ججز کے خط کے متن کے مطابق 26ویں ترمیم کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے. نئے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی یہ تنازع بنے گا. کہتے ہیں آگے چل کر اگر ایسا ہوا تو پھر کیا کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز ٹرانسفر ہوئے. آئین کے مطابق نئے ججز کا اسلام آباد میں دوبارہ حلف لازم تھا. حلف کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان ججز کا جج ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئرٹی لسٹ بدل دی گئی. اس کے اگینسٹ جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تعیناتی نہیں تھی، یہ تبادلہ تھا. اور آئین کا آرٹیکل جو 200 جس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ صدر نے تبادلہ کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں صدر صاحب ججوں کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ٹرانسفر پر حلف برداری نہیں ہوتی، نئے تقرر پر، نئی تعیناتی پر حلف برداری ہوتی ہے. ججز نے خط میں مزید کہا کہ آئینی ترمیم کا کیس ترمیم کے نتیجے میں بننے والا آئینی بینچ سن رہا ہے. آئینی ترمیم کا مقدمہ فوری طور پر فل کورٹ میں مقرر ہونا چاہیے. پہلے بھی آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ میں مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا. آئینی بینچ میں بھی کیس کافی تاخیر سے مقرر کیا گیا اور آئینی ترمیم کیس کی آئندہ سماعت سے قبل ہی نئے ججز کی تعیناتی کے لیے جلد بازی میں اجلاس بلایا گیا. پہلے بھی جو اجلاس بلائے گئے تھے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے اسی طرح کے خط لکھے تھے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں. خط میں کہا گیا کہ آئینی ترمیم کیس زیر سماعت ہے. ترمیم سے فائدہ اٹھانے والے ججز کے آنے سے عوامی اعتماد متاثر ہوگا. اس کا جواب جسٹس مندوق خیل صاحب دے چکے ہیں کہ ہم نے کون سا فائدہ اٹھایا ہے. بتائیں نا، ہم تو دو کام کر رہے ہیں، دو ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، ریگولر بینچز میں بھی بیٹھتے ہیں، ادھر بھی بیٹھتے ہیں، ہم نے کون سا فائدہ اٹھایا. انہوں نے بڑا سختی کے ساتھ اس چیز پر ریمارکس دیے تھے. آئینی بینچ اگر فل کورٹ کی درخواستیں منظور کرتا ہے تو فل کورٹ تشکیل کون دے گا؟ اگر فل کورٹ بنتی ہے تو کیا اس میں ترمیم کے تحت آنے والے ججز شامل ہوں گے؟ اگر نئے ججز شامل نہ ہوئے تو پھر سوال اٹھے گا کہ تشکیل کردہ بینچ فل کورٹ نہیں. اگر موجودہ آئینی بینچ نے ہی کیس سنا تو اس پر بھی پہلے ہی عوامی اعتماد متزلزل ہے. عوام کا اعتماد ہونا ضروری نہیں ہوتا. ججوں کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. عوام کوئی ایسے فیصلے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہو، لوگ کہیں گے کہ نہیں تو کیا کریں گے. اب لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ججوں کا، کم از کم ججوں کے معاملات. یہ سیاستدان کرتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد، بھائی لوگوں کا اعتماد سپریم کورٹ آف پاکستان پر نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان یا پاکستان کی عدلیہ پر لوگوں کا وہ
ایک ادارہ ہے جس پر سب سے کم اعتماد کرتے لوگ، شاید پولیس سے بھی کم، کیونکہ ہمارا حال بہت برا ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا جی، خط میں کہا گیا کہ آئین کے مطابق ججز کا تبادلہ عارضی طور پر ہو سکتا ہے، مستقل نہیں۔ ججز کا تبادلہ مقرر وقت کے لیے ہی ہو سکتا ہے، غیر معینہ مدت کے لیے نہیں۔ مدت مقرر نہ ہونے کا مطلب ہے کہ تبادلے کا حکم کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہے۔ تبادلہ اسی صورت ممکن ہے جب ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد پوری ہو اور تبادلے کے بعد آئینی طور پر ججز حلف لینے کے بھی پابند ہیں۔ ججز کا حلف اسی ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے انہیں تعینات کیا گیا ہو۔ ہائی کورٹ ججز کا حلف تمام ہائی کورٹس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، لگتا ہے کہ درست بھی ہے۔ خط کے متن کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئینی نکات بالا طاق رکھتے ہوئے از خود سینیرٹی کا تعین کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا سینیرٹی میں 15واں نمبر جج کا اسلام آباد میں سینئر ترین جج بنا دیا گیا۔ یہ لڑائی ہے سپریم کورٹ کے اندر کی لڑائی ہے، بنیادی طور پر یہ باہر کی لڑائی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے اندر یہ آ چکی ہوئی ہے اور مسلسل لڑی جا رہی ہے۔ اور لڑتے لڑتے یہ جو گروپ ہے یا یہ جو قابل احترام جج صاحبان ہیں یہ محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ 8 سے 4 ہو گئے، کل کو شاید یہ 4 بھی نہ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔